جی حدیث کے بارے میں یہ سمجھنا ہے کہ 73 فرقے ہوں گے، 72 جہنم میں جائیں گے۔ جی اب اس میں کسی فرقے کا نام تو نہیں، اب لوگ دیوبندیوں کو جہنمی بنا دیتے ہیں، ندویوں کو، اہل حدیث کو، تو بنا دیتے ہیں۔ جیسے نام تو نہیں نا کسی فرقے کا۔ اب جو قرآن حدیث کا انکار کرے، نماز روزے زکوٰۃ حج کا، یا کھلے جی عام گستاخی کرے گا حضور کی شان میں، جبھی تو کافر کہا جائے گا۔ اچھا، پہلے آپ بتائیں آپ بول کون رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں، پھر میں انشاءاللہ ہم۔ اطہر حسین قاضی بول رہا ہوں، مدھیہ پردیش، سرون سے۔ اچھا اچھا اچھا، جی اطہر حسین صاحب، ہاں بتائیں آپ کیا سمجھنا چاہ رہے ہیں؟ میں سمجھنا چاہ رہا ہوں کہ جو تقلید کر رہا ہے چاروں اماموں کی، جی اور چاروں سلسلے ہی مان رہا ہے، قادری، چشتی، سہروردی، نقشبندی، اور اللہ کے رسول کو آخری نبی بھی مانتا ہے، اور حیات النبی بھی مان رہا ہے، اور کوئی گستاخی نہیں کر رہا وہ، ہاں تو اس کو تو اپن مسلمان ہی مانیں گے نا صاحب۔ ہاں، اگر وہ سب کچھ مان ہی رہا ہے تو پھر کیوں اس کو کافر اور گمراہ بولیں گے؟ ہاں، جیسے وہ اعلیٰ حضرت کو نہیں مان رہا، یا ارے مسلک اعلیٰ اعلیٰ کو نہیں حضرت مان کو نہیں مان رہا ہے تو جی اعلیٰ حضرت ایک عالم دین ہے، ایک ہاں عالم ربانی ہے، ہاں ہاں، ٹھیک ہے، نہیں مانتا ہے، کوئی وجہ ہے، کس وجہ سے نہیں مانتا ہے؟ ویسے ہی کم اس سے کی کم ایک دماغ، مسلمان مانے گا، ایک عالم تو ہاں مانے گا۔ عالم، ہاں مسلمان عالم مان رہا، سب کچھ مان رہا، لیکن تو کہہ رہا ان کی پیروی نہیں کریں گے، ان کی ہر بات نہیں مانیں گے، مسلک اعلیٰ کا نعرہ نہیں لگائیں گے۔ مطلب ان کی ہر بات کا کیا مطلب؟ انہوں نے فلمی ڈرامے لکھے ہیں، کیا نہیں، لکھا جیسے ہے؟ جو ہر بات میں سے تھانوی صاحب کی بھی نہیں ماننا چاہ رہا وہ، نہ اعلیٰ حضرت کی۔ تھانوی صاحب کی بات یا کسی بھی عالم کی بات، جس کی بات ہر بات، کتاب و تو سنت صرف، کے مطابق ہوگی ہاں وہ تو مانے گا، وہ مانا جائے گا۔ ہاں وہ تو مانا جائے گا، جی ہاں وہ تو ہاں، مانا جائے گا، بالکل بالکل۔ نہیں، جیسے اب کسی نے لکھ دیا ہے کہ انبیاء کرام کی قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں، وہ ان کے ساتھ شباشی کرتے ہیں، اسے وہ ماننے کو تیار نہیں کہ یہ کیسا، تو یہ کیسے۔ یہ شباشی کا کیا مطلب سمجھتے ہیں؟ جیسے شب معنی رات کے ہوتے ہیں، ہاں باشی معنی رہنا، ہاں اور باش کے معنی، جی اب یہ ہاں، تعویل ایسی دیوبند والے کرنے لگتے ہیں وہ صراط مستقیم کی خیال والی عبارت کے اوپر، کہ صاحب وہ خیال لانے کے بارے میں لکھا ہے، آنے کے بعد الٹی سیدھی تعویلیں کرتے ہیں وہ لوگ بھی، نجدی لوگ کچھ۔ تو اب میں ان کو جواب دیا وہ، یہ خیال لانا آنا کیا مطلب ہے کہ صحابہ کرام نے حضور کے پیچھے نماز پڑھی تو صحابہ کرام سے زیادہ خیال کس کا رہا ہوا؟ اللہ کے رسول کی طرف، انہوں نے تو قرات بھی سنی، تو پھر ان کی نماز کیا ہوئی تمہارے ساتھ، ان لوگوں کے ساتھ؟ ارے میرے سامنے ابھی جسٹ بخاری شریف رکھی ہوئی ہے، جی اور اسی بخاری شریف میں جی واضح طور پر لکھا ہے جی کہ حضرت خباب تھے، ان سے سوال کیا گیا کہ ظہر اور عصر میں سرکار قرات فرماتے تھے یا نہیں؟ ہاں 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 سمجھے؟ ہاں، صحیح بات، بخاری شریف کی پہلی ہاں جلد میں کتاب الصلاۃ، ہاں، بے شک اور بے شک بے اس شک۔ کا باب ہے کہ رفع البصر الی الامام، آنکھوں کا اپنی اونچا، نظر کو امام کی طرف اٹھانا۔ ہاں 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 ہاں، بے شک تو ان سے پوچھا کہ ظہر کی نماز میں، عصر کی نماز میں سرکار علیہ الصلوۃ والسلام قرات فرماتے تھے یا نہیں؟ بے تو شک انہوں بے نے شک۔ فرمایا کہ ہاں حضور قرات فرماتے تھے۔ اللہ اکبر۔ تو کہے آپ کو کیسے پتا؟ ہاں ہاں تو کہنے لگے بِاِضْطِرَابِ لِحْيَتِهِ، ہاں، کیا مانا؟ لحیت حضور کی داڑھی داڑھی کی، مبارک ہلنے سے۔ ہاں ہاں، داڑھی مبارک کے ہلنے۔ تو اب یہ صحابی نماز پڑھ رہے ہیں اور حضور کو دیکھ رہے ہیں، کیا بات ہے، حضور ہاں کی بہت داڑھی اچھا ہلنے نقطہ، کو دیکھ ہاں رہے ہاں ہیں، ہاں، تو نقطہ ہے۔ یہ آ جانا ہے کہ لے جانا ہے خیال کو؟ ہاں، یہ مردود لوگ، یہ نجدی لوگ بھی بلا وجہ ہی دھکیلتے ہیں تعویل الٹی سیدھی۔ ہاں میں نے جواب دیا عبدالحق قریشی شجان گڑھ والے کو، جی اور یہ لئیق رحمانی مردود ہے، یہ مالیگاؤں کا ہے، عبدالقریش قدیر سوار کا رامپور کا مردود ہے۔ جی کہہ رہا کہ نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ میں کہ ہر مسلمان اللہ ہی کی نماز پڑھتا ہے اور اللہ ہی کے لیے پڑھتا ہے، کہ بس جی تو میں کہ پھر یہ چار انگل دور کیوں کھڑے ہوتے ہیں دونوں پیر رکھ کر، اور یہ کانوں تک ہاتھ کو اٹھا رہے ہیں؟ پھر مت اٹھاؤ، اس میں بھی تو خیال لے جانا ہی ہوا نا کہ حضور کی جی سنت کا طریقہ کیا ہے۔ جی 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 تو جی وہ کہہ رہا ہے قرآن میں ہے قل ان صلاتی و نسکی، تو اللہ نے کہلوایا، کہہ دیجئے میری نماز، میری زندگی، میری موت سب اللہ کے لیے ہے، میری قربانی سب اللہ کے لیے۔ اس میں یہ بات کہاں گئی کہ صاحب حضور کا خیال آ جائے گا تو ایسا نماز اللہ کے لیے وہ ہونے کا فاسد ہو جائے مطلب کیا ہے؟ گی۔ پہلے تو یہ متعین کرو نا
نہیں پھر حضور نے یہ بھی تو فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز ایسے پڑھو جیسے مجھے پڑھتے دیکھا ہے. ہاں تو ان کو بس یہی بات دماغ میں رہتی ہے کہ ہمیں اپنے جی مولوی کو صحیح ثابت کرنا ہے. جی 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 ارے تو نے تیرے مولوی کا کیا داماد بنے گا کیا تیرے مولوی کا ہے؟ تو حضور یہ کی ذات مرکز ہے، مرکز ہے. حضور سے جو وفادار ہے اس کا اچھا ادب پھر میں نے کہا کہ احترام یہ سب بتاؤ کچھ. جب مسجد نبوی میں نماز پڑھیں گے تو ساری نماز میں یہی خیال رہے گا کہ ہم اللہ کے رسول کی مسجد میں نماز پڑھ رہے ہیں. جی بالکل. جنت کی کیاری میں نماز پڑھ رہا ہے تو بھائی جی جی عبدالحق قریشی جنت کی کیاری میں نماز نہیں پڑھے گا، کہیں اور جائے گا پڑھنے. ارے یہ لوگ بھی صاحب بہت بدماش قسم کے ہو گئے نجدی لوگ بھی. ہاں نجدی ان کی بھی. ان باتوں سے بہت سے لوگ جو ان کے آنے والے تھے نا وہ واپس ہو جائیں گے. بھگاؤ رہے تم تو نماز میں ایسی نماز کے بارے میں اس طرح کی باتیں کر رہے ہو. جی جی پھر درود شریف تم کیا پڑھتے ہوگے؟ تم پھر السلام علیکم ایھا نبی میں کیا معلوم کہاں خیال لے جا کے پڑھتے ہو تو تمہاری نماز ہی کہاں ہوئی پھر. جی جی حدیث تو ہے کہ لا صلاۃ الا بحضور القلب، کی نماز نہیں ہوتی اب تک کہ دل حاضر نہ ہو. جی 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 میں ان کو چپ کر دیتا ہوں اس معاملے میں سے. جی آل ورلڈ کا آدمی اس میں بات نہیں کر سکتا. میں چیلنج دے رکھا ہے. جی کہتے وہ جیسے انبیاء کرام قبروں میں ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں. ہاں اب اس میں اگر اپن تعویل کریں گے تو بچنا مشکل ہوگا نا. نہیں تعویل کا کام، اگر اس میں گستاخی، جنت میں بیویوں کے ساتھ رہیں گے کہ نہیں؟ نہیں اور وہ تو انبیاء کی الگ بات قبر ہے. خود نہیں جنت ہے. یہ تو ایک تعویل ہوئی نا، اپنا ارے قیاس ہے. جیسے صحابہ سے اچھا ثابت ہے ایک کہ چیز ایسی. اور سن لیجئے، نہیں یہ روایت کے یہ صحابہ سے بات کیا، نہیں، اہل بیت صحابہ سے ثابت اور اپن مانے. یہ بات کہاں ہے کہ وہیں سے ثابت ہو تو ہی مانیں گے؟ نہیں جیسے نا اجماع قیاس، تو پہلے اجماع تو ارے صحابہ کرام کا ہی مانا جائے گا نا. ہر مسئلے پر اجماع کہاں ہوتا ہے؟ نہیں اصحابی کا ہر نجوم مسئلے جیسے پر حضور نے اجماع کہاں ہو جاتا ہے؟ یہ میں بتائیے نا. اکثر نہیں آپ حضور پہلے یہ نے بتائیے کہ جتنے مسائل ہوتے ہیں جی کیا ہر مسئلے پر اجماع ہوتا ہے؟ ہاں اجماع تو نہیں ہوتا، تب لیکن اس پر علماء کا اجماع ہے کہ انہوں نے مانا چاروں اماموں نے. ان کے بعد کے علامہ عبد الباقی زرقانی کی قول ہے یا کمال انہوں نے اس پر کیا تبصرہ امام کیا ہے. عبد الباقی زرقانی نے بھی کسی ایک حنبلی عالم کا قول نقل کیا. ہاں تو وہ قول معتبر نہیں مانا جائے گا کیونکہ اس ارے پر جس کو سب لوگ نہیں متفق ماننا نہیں ہے، ہیں. میری بات سنیے، جو ہاں متفق نہیں ہے ہاں نہ ہو، ہاں جن کی بالکل. نظر میں انہیں وہ توہین لگتی ہے، نہیں اس میں یہ تو سوال ہو ان رہا کو ہے تو کہ پھر نہیں ستر توہین ستر کا حوروں مطلب کے یہ ہو ساتھ رہا ہے رہنا یہ بھی بے حیائی نہیں لگے یہ گا. توہین بات یہ آ رہی کہ اور آدم یہ علیہ بتائیں السلام. قبر میں مسئلہ آتا ہے کہ جو نیک بندے ہوں گے ان کی قبر میں حور آئے گی، حور وہ تو آگے بالکل بڑھے اس گی میں کیا شک ہے. اور وہ اس کے گلے کا ہار پکڑے گا. اور عام طور پر تبلیغی جماعت کے لوگ بھی لوگوں کو یہ دیکھیں وہ تو روایت وہی دیکھے گا سناتے نا ہیں. جو برزخ میں پہنچ ہاں گیا وہی ہاں تو دیکھے گا. بات تو سنیے، تو بات روایت تو بتائی جا رہی ہے نا. ہاں تو جب بالکل لیکن حور یہ کے تو پہنچنے ایک سے عالم کے اس کے قول ہے نا. گلے میں پڑے ہوئے ہار پر ہاتھ ڈالنے سے توہین نہیں ہو رہی ہے. نہیں وہ مسئلہ ہے کہ آدم علیہ وہ السلام گلے سے میں لے کر ہاتھ کیوں ڈال ہمارے رہا ہے؟ نبی پہلی تک. بات تو اس کو ضرورت کیا پڑی ہے گلے میں ہاتھ ڈالنے کی؟ نہیں یہاں مسئلہ آ رہا آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے نبی تک کی تمام نبیوں کی بیویوں کو بیک وقت جسمانی طور سے کون دیکھ رہا ہے جاتے ہوئے؟ یا جسمانیت پر دلالت کر رہی ہے بات، روحانیت پہ نہیں ہے. ارے روح کو تو کوئی دیکھ ہی نہیں سکتا نا، ہم کوئی بھی نہیں دیکھ سکتا روح کو. تو وہاں جسمانی بات چل رہی ہے. نہیں انبیاء کرام قبل ان کی بیویاں پیش کی جاتی ہیں، ہاں مطلب یہاں صاف جسمانیت پر دلالت ہو رہی ہے بات. ارے اور جناب، وہاں حضرت جو ابوبکر حضرت عمر. جیسا مقام رہے گا، جو جس عالم کی بات رہے گی وہاں پر ویسی ہی تو بات پیش کی جائے گی. نہیں تو اب یہ جو یہ حور آ رہی ہے ایک مومن کی قبر میں، وہ اب اس کے اللہ گلے رسول میں کے ہاتھ روضے ڈال رہا ہے، انور اس کا پر تو گلے میں ہاتھ ڈالنا یہ توہین نہیں کہلائے گا نہیں کہ یہ اللہ کے قبر میں رسول چھچورے پن کر رہا ہے؟ یہ بتاؤ گے؟ نہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے آپ انور پہلے پہ اس تو روایت کا مجھے جواب دیجئے. اس روایت کو آپ صحیح مانتے ہیں، توہین مانتے ہیں، بے کون حیائی سی مانتے ہیں، لفنگا بن مانتے ہیں، کیا مانتے ہیں؟ کون سی والی؟ یہ جو روایت سنائی جاتی ہے، تبلیغی جماعت کے لوگ بھی عام طور پہ سناتے ہیں کہ مومن جو نیک ہوگا اس کی قبر میں حور آئے گی اور اس کے گلے میں ایک ہار ہوگا اور وہ اپنی طرف سے مومن کہیں تو اپنا نہیں ہاتھ مان جائے ڈالے گی. گا. سنیے، اگر مضمون تو بے حیائی کا اگر ہے، ہاں آپ قبر میں عورت کو چھونا، عورت کی طرف ہاتھ بڑھانا، اس کے گلے میں ہاتھ ڈالنا، اس کے گلے کی طرف ہاتھ بڑھانا، یہ ہاں سب کیا ہے؟ ہاں بے شک اس بے کو شک. توہین مانتے ہیں آپ؟ بے حیائی نہیں مانتے ہیں؟ چھچورا پن مانتے ہیں؟ کیا مانتے ہیں نہیں، آپ؟ حدیث میں کتابوں میں ہے تو ماننا پڑے گا، جو ہے حدیث میں مانیں گے. مطلب اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ بے حیائی ہے مگر حدیث میں ہے تو مان لیں گے؟
حدیث میں بے حیائی کیسے ہو سکتی ہے؟ آپ یہی خود تو سوچیے۔ کہنا ہے کہ نہیں حدیث میں نہیں، ہے تو بے حیائی کیسے ہوگی؟ تو پھر یہ اس کا ایام وہ معنی سمجھا جائے گا، اس کا وہ نہیں، معنی انبیاء لیا کرام کی جائے گا۔ قبروں میں ان کی سنیے بیویاں پیش سنیے کی سنیے، جاتی ہیں، یہ بات کس سنیے، حدیث میں ہے؟ یہی تو بات ہے کہ بات تو یہی کی جائے گی کہ اگر وہ بات کسی معتبر شخصیت کی طرف سے آئی ہے تو وہاں پر ظن المومنین خیرا، ایک مومن سے اچھا گمان رکھنے کا حکم فرمایا گیا ہے۔ ہاں ہاں بے شک۔ تو آپ کسی مومن کی بولی کو کس معنی پر محمول کریں گے؟ تو پھر تھانوی صاحب کی ہیں؟ بولی کے بارے میں یہی بات وہ کہتے ہیں کہ ان کی بولی کو آپ کس معنی میں محمول کریں گے، وہ بھی حفظ الایمان یہی تعویلیں کریں۔ تو اور بتائیے نا انہوں نے کیا بھی یہی تعویل ہے، صفائی دی کہ ہماری تعویل ایسی کیا ہے وہ نیت ہی نہیں۔ بتائیے نا۔ نہیں، انہوں نے بھی کہا ہماری یہ نیت ہی نہیں ہے تو گستاخی والی۔ آپ کی جو نیت نہیں ہے وہ مت وہ بتائیے، انہوں جو نے بھی ہے لکھا وہ ہے نا بتائیے۔ انوار البیان میں، جو بات تو اندور سنیے، والے۔ ہاں بات سنیے، ہاں جو نیت نہیں ہے ہم ہاں وہ نہیں پوچھ رہے ہیں، آپ ہاں۔ کی نیت کیا ہے وہ تو بتائیے، کہ وہ تو بتائیں گے۔ وہ کہہ رہے گستاخی والی نیت ہی نہیں ہے، تو غلطی ہو گئی، کون سی رجوع کر والی لیا نیت ہے وہ تو بتائیں گے کہ نہیں انہوں بتائیں نے، گے؟ رجوع دو کر معنی، لیا تھا۔ میری بات سنیے، کسی بھی چیز کے دو معنی ہوتے ہیں۔ ہاں جیسے کسی نے کہا میں فلاں کا رسول ہوں، ہاں ہاں سمجھے؟ ہاں، فلاں کا بھیجا ہوا ہوں، جیسے حدیث ہاں زمام ابن ثعلبہ میں وانا رسول تو من ورائی من قومی جی وانا زمام ابن ثعلبہ۔ جی، تو اب یہاں آپ اس کو کیا رسول اللہ بننے پر رسول محمول کر بمانے سکتے بھیجے ہیں؟ ہوئے قاصد کے ہیں، وہ قاصد کے یہی حکم پھر میں۔ وہی بات ہے نا، تو دو تعویل ہوئی نا، دو معنی نکلیں گے۔ ہاں ایک دو۔ معنی یہ کہ فلاں اپنے آپ کو اللہ کا رسول کہہ رہا ہے، ایک معنی یہ کہ وہ اپنے آپ کو لغوی معنی میں بھیجا ہوا کہہ رہا ہے۔ ہاں تو ہاں ایک ہاں صحابی ہے، ایک مومن ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کفری معنی تو مراد لے ہی نہیں سکتے، تو یہ ہاں بے دوسرا شک۔ معنی ہے۔ تو تھانوی صاحب کی بولی میں کون سے دو معنی ہیں بتائیے آپ؟ اب یہ تو انہوں نے صفائی دی تھی، ارے اپن انہوں نے اس کچھ بھی صفائی دی ہو، آپ کیا اور اعلیٰ مانتے ہیں؟ حضرت نے ان کے آپ بارے کیا میں مانتے ہیں؟ خاموشی اختیار کی، اور وہاں اطہر سے صاحب میری بات عرب سے سنیے، وہ آپ کیا فتویٰ لے کے مانتے آئے۔ ہیں؟ نہیں، عرب آپ اعلیٰ کیا حضرت نے، مانتے ہیں پہلے یہ نہیں اعلیٰ بتائیے۔ حضرت نے کہا کہ ہم ان کو کافر نہیں کہا تھانوی اسماعیل دہلوی کو، اور کہا کہ عبارت کفریاں ہیں، لیکن ہم ان کی توبہ پر، وہ انہوں نے کہا توبہ ہم یہ تک آ تیسری گئی ہے۔ بحث ہے۔ اب آپ جو ہے تھانوی صاحب کی پہلے بات نکالی آپ نے، ارے پھر یہ آپ تو اس جنہیں سے کیا کر لکھ کے چلے دہلوی گئے، پر پہنچ گئے۔ اپن ان کے کوئی وکیل نہیں ہے نہ ان کے ذمہ ارے دار ہیں آپ وہ جانے۔ وکیل تو بن رہے ہیں، آپ یہی ارے تو کہہ بنا رہے ہیں۔ اپن ان کی باتوں کو نہیں مان رہے، جو غلط سلط لگا اپن نہیں، جیسے حضرت حسین منصور اللہ نے ان میری الحق بات کہا، سنیے، میری بات ان سنیے، الحق کہا، آپ کیا مانتے ہیں ان الحق بات کہنے کو؟ سنیے۔ آپ گفتگو جب آپ آپ نے شروع کی ہے تو تھانوی صاحب کی بات پر آپ کر رہے ہیں گفتگو، تو آپ تھانوی صاحب کی بولی کو کیا مانتے ہیں بتائیے؟ ارے وہ تو کفری عبارت مانتے غلط، ہیں؟ بالکل غلط کفر تھا، مانتے ہیں؟ بالکل ہاں، وہ تو غلط تھی، بالکل ظاہر اعتبار سے۔ نہیں، غلط مانتے، غلط ہونا کیا ہوتا ہے؟ کھڑے ہو کے پانی پینا بھی غلط ہے، جیسے ایک صاحب کھڑے نے ہو کے کہا کہ پیشاب کرنا بھی غلط ہے، نہیں اس اور حکومت اللہ میں کے حج رسول مت کے کرو، علم کو نہیں جانوروں، بچوں، پاگلوں کو نہیں، کی ایک طرح صاحب کہنا نے یہ کہا بھی کہ غلط ہے۔ اس تو حکومت دونوں میں حج غلط مت ایک طرح کرو۔ ہو جائیں گے۔ آپ سب سے پہلے، آپ کی گفتگو میں جو آپ سب سے زیادہ لوگوں کو فریب دیتے ہیں وہ اسی بات کا فریب دیتے ہیں کہ آپ بس غلط غلط کہہ کے نکل جاتے ہیں۔ ارے ارے کھڑے ہو کے پیشاب کرنا بھی غلط، اللہ کی حضرت، وحدانیت کے خلاف بکواس اچھا کرنا بھی یہ غلط۔ حضرت حسین منصور اللہ نے جو ان الحق کہا، اسے میری کیا بات مانیں گے؟ سنیے، فتویٰ آپ تو کفر وہاں کا پر لگا نا ابھی ان نہ پر۔ جائیں، ابھی یہاں پر گفتگو کریں، تو جن پھر کے سارے آپ ان کو مواد، الگ جن کیوں کی کر رہے ہیں؟ ساری، حضرت حسین منصور اللہ پر فتویٰ لگانے والے عالم ہے، جاہل تھوڑی ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت خود مان رہے ہیں کہ ہم پر کفر کا فتویٰ لگا ہے، لیکن تعویل کر رہے ہیں کہ شجر طوبہ کے مانند درخت سے آواز آئی تھی، ہم وہ مانیں گے انی ان اللہ، جیسے درخت سے آواز آئی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں۔ تو وہاں دو چیز ہوئی نا، نہیں تو وہاں بھی فتویٰ دو معنی لگانے ہوئے والے نا۔ کیا یہ تعویل، یہ بات تو اعلیٰ حضرت سنیے، جانتے تھے؟ تعویل اعلیٰ حضرت جانتے تھے، وہ عالم نہیں جانتے تھے جو فتویٰ لگا رہے تھے؟ ان کی نظر جہاں تک پہنچی ہوگی انہوں نے وہاں تک اور یہ کیا۔ کیا اس زمانے کے عالموں کی نظر اتنی کم تھی کہ ایک دم نہیں تو کافر کیا کہہ دیں اعلیٰ گے؟ حضرت نے غلط لکھا ہوتا آپ یہ کہہ دیجئے کہ نہیں، منصور نہیں اللہ اعلیٰ کو سب حضرت کی کافر ہم یہ مانو، کیا کیا غلط کہیں کب گے کہہ آپ؟ رہے ہیں؟ غلط ہم کب کہہ نہیں رہے ہیں؟ ہم تو کہہ رہے ہیں تعویل کیا وہ نہیں جانتے تھے اس زمانے کے عالم؟ یہ تو آپ بتائیے کہ وہ جانتے تھے کہ نہیں جانتے تھے، نہیں پھر ہمارے کفر کا، سامنے جو وہ تو بات رہے 1000 گی۔ سال پرانے عالم ہے نا، وہ تو بہت بڑے بڑے عالم تھے، چھوٹے موٹے عالم بھی کون نہیں تھے، نام بتائیے ان کا، تھے۔ ارے تو اعلیٰ حضرت سے نام مانا ہے بتائیے نا، ان کا۔ جو بھی عالم تھے ہمیں نہیں معلوم، لیکن ارے اب عالم آپ کو جب پتہ نہیں، دیکھیے پہلی بات تو یا تو آپ پہلے نہیں، معلومات جمع فتویٰ تو کریے۔ لگانا اعلیٰ حضرت نے میری مانا ہے نا بات کہ ہاں سنیے، تو کفر کا وہی تو فتویٰ لگا بات تھا۔ ہے، جس نے لگایا وہ کون تھا، کس درجے کا تھا، ارے تو بہت پہلے بڑے اس کا بڑے نام آئے گا محتاط جب تو عالم ہم تھے گفتگو صاحب، کریں گے۔ محتاط بہت عالم بڑے تھے۔ بولنے سے کوئی بہت بڑا نہیں ہو جائے گا۔ اب مان لو فقہا ہوں، متکلمین ہوں، یا اصحاب الرائے ہوں، یا اصحاب فقہ کون ہے؟ جیسے بھی دیکھیے عالم ہوں۔ آپ جب تک یا تو اس مسئلے پر پہلے مطالعہ کیجئے، جانکاری جمع ہاں کیجئے، اس کے بعد گفتگو کیجئے۔ ابھی گفتگو تھانوی صاحب کی بولی پر آپ کر رہے ہیں، تھانوی صاحب کی بولی کو تھانوی آپ صاحب کے کفر اپن مانتے وکیل ہیں؟ نہیں ہے، وہ تو ان کے وکیل کریں گے بحث، ارے اپن ان آپ کے کوئی بارے میں وکیل نہیں نہیں ہے، کرتے مان بحث، لیا آپ کوئی وکیل نہیں ہے، اپن ان کے وکیل سمجھ میں آئی نہیں بات؟ ہیں۔
آپ وہ وکیل تو نہیں، مرزا چلے گئے غلام دنیا احمد سے، اب کیا قادیانی، کرنا ہے اپن کو؟ مرزا غلام احمد قادیانی کو آپ ارے کیا وہ تو مانتے ہیں؟ مرزا غلام احمد قادیانی سب نہیں ہے، سب نہیں ہے اس مطلب؟ کو تو دیوبندیوں نے بھی کافر قرار دے دیا، اس کا معاملہ ایسا تھا۔ تو آپ وکیل ہیں کیا؟ علامہ انور شاہ کشمیری صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس کو کافر قرار دیا، کیوں قرار دیا؟ اس کی وہ کھلے عام تھا معاملہ، اس کا کیا تعویل ہی کھلے نہیں عام نکل تھا؟ رہی تھی، تعویل نہیں نکل رہی تھی اس میں۔ واہ واہ واہ، تھانوی صاحب کی بولی میں تعویل نکل رہی ہے، وہاں ارے نہیں تو نکل وہ رہی ہے؟ اعلیٰ حضرت نے بھی کہا نا کہ کہاں ہے اعلیٰ حضرت اعلیٰ نے؟ تو حضرت نے تھانوی کو یہ بھی کہا لکھا کہ ہے، ان کی توبہ ہم تک آ گئی ہے اعلیٰ اسماعیل دہلوی حضرت کی۔ نے تو تھانوی کو بھی لکھا ہے، کیا لکھا ہے؟ آپ کو نہیں پتا ہے کیا لکھا ان کو؟ کہ تھانوی کی بولی میں کھلی گستاخی اور توہین رسول ہے؟ ہاں حفظ الایمان کی جو بولی اس نے لکھی کہ رسول اللہ کا علم جانوروں ہاں بچوں پاگلوں کی طرح ہے، تو ہاں ہاں یہ رسول اللہ کی توہین ہے کہ نہیں؟ آپ کیا مانتے ہیں اس کو؟ ہاں، بالکل توہین ایمان ہے، مانتے ہیں اس کو؟ ظاہری اعتبار سے توہین ہے، توہین اور باطنی تو اعتبار سے تعریف ہے؟ کیا مانتے ہیں حضرت خواجہ غریب اجمیری نے آپ؟ اس مرید کو کرتے باطنی وقت اعتبار سے کیا جب لا مانتے ہیں؟ الہ پھر آپ دوسری طرف یہ چلے گئے۔ تھانوی صاحب اور اعلیٰ حضرت دونوں مانتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ کی تعویل کی انہوں نے، کس نے کی؟ اعلیٰ حضرت تھانوی صاحب نے، کہ وہاں بھیجے ہوئے، یعنی اس معنی میں کہ وہ آزما رہے تھے، یہ تعویل کی ہے نا اعلیٰ حضرت نے بھی، تھانوی صاحب نے بھی، اور یہ سبق سنابل میں بھی ہے واقعہ چشتی رسول اللہ والا۔ پھر آپ ایک تیسری بحث پر آ گئے، اس پہ آپ کو مطالعہ ہے؟ پھر میں اب سوال کروں گا تو پھر آپ نہیں بولیں گے تو تو نہیں؟ سبق سنابل میں بھی میری چشتی بات رسول سنیے اللہ والا واقعہ دیا پہلے، ہے۔ میری بات سنیے، یہ آپ وہ نے کیا پھر ایک تعویل تیسری، کر رہیں گے آپ؟ یہی تو کریں گے نا، وانا رسول، میں نے تعویل کری ہے کہ میری وانا بات رسول سنیے، مغرائی من قومی، ماں رسول بمانے بھیجے کے ہیں، ہم یہ مانیں گے کہ اللہ کے بھیجے ہوئے حضرت خواجہ غریب نواز ہیں، جیسے اہل حدیث مردود اعتراض کرتے تھے ان کا میں جواب دیتا ہوں کہ چشتی بمانے بھیجے ہوئے کہ آئیں گے، رسول کے بمانے بھیجے، چشتی اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ پہلی مطلب بات کسی تو کو ثابت ہی نہیں ہے کہ رسول حضرت اللہ خواجہ بول صاحب نے سکتے ایسا ہیں؟ ہیں۔ کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ میں اللہ کا رسول ہوں، ایسا کوئی بول سکتا ہے؟ کسی کو اجازت ملے گی بولنے کی؟ نہیں تو پھر آپ کیسے تعویل کر رہے ہیں اس میں؟ تو خواجہ صاحب وہ تو سبق سنابل میں ہے یہی والا واقعہ، ارے واقعہ ہے ہے نا؟ تو کس طور پر ہے؟ سنائیے مجھے پورا پڑھ اس کے، میں مرید ہونے آیا تو حضرت نے کہا کہو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ، اس کتاب میں پڑھ کے بتائیے عبارت، آپ اپنی سبق یادداشت کے سمجھ سنابل میں آپ بتائیے۔ پڑھ لینا، آپ کے پاس میرے پاس ارے گھر رکھی ہے ہمارے، کتاب، پھر وہی میرے پاس بات ہے، ابھی میں میں ایک ہی مدینہ ہوں، بات گھر آپ پہ سے کہہ رہا کتاب ہے ہوں، میرے۔ اطہر صاحب، آپ بس ادھر کی ادھر کی، ادھر سے کر کر کے لوگوں کو پریشان کرنے کا آپ کا کام ہے۔ نہیں پریشان نہیں، خدا کے واسطے ایک اصول کو پکڑیے، ہر گفتگو پر آپ سب سے پہلے اصلاح کی نیت رکھیے، اختلافات کو ختم کرنے کی طرف آئیں، یہ بات اختلاف، اتحاد کی طرف آئیں، یہ اور بہت اچھی بات، اتحاد جبھی ہوگا جب یہ آپ اصول کے مطابق چلنے کی کوشش کریں دونوں گے۔ دونوں غلطی کسی مانے، دونوں کسی مانے، یہ ایک بھی مانے وہ گفتگو، بھی مانے۔ میری بات سنیے، کسی ایک بات پر جب آپ گفتگو کر رہے ہیں، تھانوی صاحب کی عبارت پہ گفتگو کر رہے ہیں، تو پہلے ایک نہیں اس تو بحث کو ان پورا کی بھی مکمل کر لیں۔ اگر خطبات منصور محرم، حلاج پر گفتگو کر رہے ہیں تو آپ منصور حلاج رحمت اللہ علیہ کے بارے میں پھر پورا مطالعہ کر لیں۔ آپ بے ادھر کی شک بے ادھر کی شک، بول جاتے ہیں، اور پھر آپ سے جب سوال ہوتا ہے تو پھر آپ یہ کرنے لگتے ہیں۔ نہیں اب آپ یہ کہہ خطبات دیے کہ محرم، میں یہ تعویل کرتا ہوں خطبات کہ محرم آپ کے چشتی پاس ہوں رسول گی، اللہ کہنا ان کا صفحہ صحیح ہے، 494 میں لکھا ہے کہ ہم نے یہ کنز الایمان میں 145 غلطیاں نکالی ہیں صرف میں، پھر آپ آگے چل 145۔ پڑے۔ ارے کسی نے تو کیا غلطی یہ ایک واحد عالم ہے دنیا میں مفتی جلال الدین امجدی کے ان کو ہی نظر آئی، باقی دنیا میں کسی عالم کو اتنی غلطی نظر نہیں ہے؟ صفحہ 494 پڑھ لیں آپ، خطبات محرم پورے ہندوستان میں ملتی ہے عام طور سے، ہاں، تو ہے کہ کس میں غلطی؟ نہیں؟ کنز الایمان کی فہرست میں، ہاں ٹھیک ہے، ارے تو غلطی ہونا کوئی سی بڑی ہاں، بات ہے؟ اور صفحہ کتابت کی غلطی، 479 زمانے میں بھر لکھا کی ہے کون کہ کون سی مفتی غلطی اعظم ہند ہوتی ہے؟ کے خلافت نامے ان کے داماد ساتھ سے لے کے لوگ چلے گئے، ان کی خلافت میں مرید کر رہے ہیں، وہ بھی لکھا ہے صفحہ 479 میں خطبات محرم میں۔ تو ایسے لیاقت رضا ہے، یہ اجین والا، یہ فرضی خلیفہ ہے۔ اب اور یہ آپ، بدر عالم، بدر ملت کے کوئی خلیفہ کے اندور میں ہے کیا صاحب؟ مفتی بدر الدین صاحب کے؟ اندور میں تو ہمیں نہیں پتا۔ تو پھر وہاں پر مفتی بدر الدین صاحب کے خلیفہ بنتے ہیں، مجھ سے کہہ رہے کہ خلیفہ لکھواتے تھے، خلیفہ عارف باللہ مفتی بدر الدین صاحب، یہی انوار البیان، کیا انوار البیان؟ جو انہوں نے انوار البیان لکھی ہے نا، یہ اپنے آپ کو خلیفہ لکھواتے تھے مفتی بدر الدین صاحب کا، ہم نہیں بلایا نا ان کو کوٹا میں۔ ٹھیک ہے، وہ لکھواتے ہیں، وہ جانتے ہوں گے، ہمیں جتنی تو جانکاری اب ہے، یہیں پر جھوٹ پکڑا رہا ہے نا، آپ خود ہاں، جانتے ہیں کہ اندور میں کوئی ان کا ہمارے خلیفہ نہیں ہے۔ پاس جو مضامین بدر ملت نام سے کتاب ہے، صوفی عبدالصمد صاحب نے لکھی تھی، ہاں میں اس نے لیے کتاب میں بریلی، باقاعدہ حضور بدر ملت کے 2 خلیفاؤں کا ذکر ہے۔ ایک تو مفتی حضرت مفتی کوثر حسن صاحب، جی، اور ایک اور وہی ہے ایک شاید، صوفی عبدالصمد صاحب کا نام ہے۔
ہاں، میری جی اسے بریلی میں ملاقات ہوئی تھی جی جب جی وہ جی رسالت میں آئے تھے، تو وہیں تو سے میں نے آپ کتاب لی۔ کسی ایک موقف پر کیوں نہیں جمتے ہیں؟ میں یہ مانتا ہوں کہ غلطیاں سب میں ہیں۔ دیکھیے پھر میں آپ کو یہی سمجھا رہا ہوں جیسے جناب، بریلوی آپ کہتے ہیں میری کہ بات اللہ کے سنیے، رسول ہر جگہ آپ حاضر و ناظر ہیں، میری بات سنیے، اور اب یہ یا حاضر غوث ناظر کے المدد بحث مت کہتے ہیں چھیڑیے، میری یا بات غریب سنیے، نواز المدد کہتے ہیں۔ ایک ارے پہلے جب اللہ ایک کے چیز رسول کلیئر ہر کریے، جگہ حاضر و ناظر ہیں تو میری آپ بات اللہ سنیے، کے رسول سے مدد مانگ نہیں رہے، اور یا غوث المدد۔ پھر میری کبھی بات کہتے ہیں حضور تشریف لاتے ہیں، کبھی کہتے ہیں ہر جگہ حاضر و ناظر ہیں، کبھی میری کچھ کہتے ہیں، یعنی تضاد پایا جاتا ہے تضاد علماء پایا بریلوی کی جاتا باتوں میں۔ ہے تو پہلے گفتگو کو تو سمجھنے کی کوشش کریں، ہاں کون سی بالکل چیز کس درجے میں ہے، بالکل 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 بالکل۔ پہلے اس کو سمجھنا ہوگا۔ اب آپ جب سمجھا؟ حضور کے لیے آپ معراج کے قائل ہیں کہ نہیں؟ کون قائل ہے؟ سب قائل ہیں۔ آسمانوں پہ قائل ہیں جانے ہاں کے، بالکل بالکل ساتوں بالکل۔ آسمان، ہاں ہاں اس کے بالکل۔ پار ہاں بالکل۔ عرش، ہاں بالکل۔ لیکن یہ کیا ضرورت ہے دین سے ہے عرش پر جانا؟ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، ہاں یہ قرآن میں ہے۔ ہاں، تو کیا ہے پھر ترجمہ اس کا؟ آگے پڑھیے، آگے ترجمہ تفصیل کریے۔ پاک ہے وہ ذات جو لے گیا رات رات اپنے بندے کو مسجد حرام سے مسجد اقصی تک، تو یہ کہاں تک؟ مسجد اقصی تک۔ تو یہ قرآن تو اقصیٰ تک بتا رہا ہے۔ ہاں ہاں بس۔ ہاں، تب اب آپ تو اب عرش اب کی بات کر رہے تھے ابھی۔ تو اب آپ ہی کہہ رہا ہوں نا کیا میں کہہ رہا ہوں؟ میں تو کہ پوچھ رہا ہوں آپ سے۔ آپ کیا مانتے ہیں؟ ہاں، میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں نا، آپ کیا ہاں مانتے ہیں؟ وہ تو ذکر ہے، پھر کہاں ذکر ہے؟ تفسیر میں ذکر آتا ہے، کون سی تفسیر میں؟ پھر حدیث شریف کے حوالے سے، جیسا بھی کون سی حدیث میں حدیث بتائیے؟ معراج ہے نا، وہ جس میں نماز کا ذکر ہے، 50 وقت کی جو نماز اللہ نے فرض کی تھی۔ ہاں، تو اس ایک حدیث سے ہاں ہاں وہ عرش پر جانا ثابت ہو گیا؟ ہاں ہاں بے شک۔ اس میں کہاں ہے عرش کا ذکر؟ ارے اس میں ذکر ہے نا، پہلے آسمان، دوسرے ارے آسمان، تیسرے آسمان، آسمان کا ذکر ہے اور نا، پھر وہ عرش کا ذکر ہے ملاقات اس میں؟ ہوتی گئی، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، پھر 5 نمازیں بچیں، ہے نا ذکر؟ ارے ہے، عرش کا ذکر ہے بخاری اس میں؟ شریف میں ذکر ہے، وہ تو حدیث معراج شریف میں۔ دیکھیے میں آپ سے یہی کہہ رہا ہوں اطہر صاحب کہ آپ پہلے مطالعہ کیجئے، معلومات حاصل کیجئے، نہیں مطالعہ آپ کون سی بتائیں نا بات ہمیں۔ کس درجے کی ہے، پہلے نہیں آپ یہ کر بتائیں نا دیتے کہ ہیں۔ میری بات اللہ سنیے، کے رسول کو ہر آپ جگہ صرف حاضر و ناظر ماننا، میری بات سنیے، آپ یہ تو کس صرف ایک معنی لفظ میں پکڑ مانتے لیتے ہیں، غلطی۔ آپ کیا کہہ دیتے ہیں؟ غلطی۔ تو کل کو قادیانی بھی آپ سے کہنے لگ جائے کہ بھیا غلطی تو سب سے ہوتی ہے، مرزا ہاں قادیانی صاحب سے بھی غلطی ہو گئی، تھانوی صاحب سے بھی غلطی ہو گئی، تو برابر، تو غلطی برابر ہو جائے گی؟ بے شک بے شک۔ غلطی کہاں سے برابر ہو جائے گی وہ جی؟ تو صغیرہ کبیرہ، غلطی ہیں؟ غلطی غلطی ایک ہوتا ہے کھڑے ہو کے استنجا کرنا، ایک ہاں ہوتا ہاں ہے کسی کو گالی دینا، ایک ہوتا ہے کفر بکنا، تو یہ جیسے تینوں ہیں غلط، جیسے لیکن تینوں محدث غلط کبیر ایک نے چیز نہیں ہے نا۔ خطیب الہند حضرت عبید اللہ خان آدمی کو کافر قرار اب دیا، یہ میں نے پھر خود آپ سنا۔ تیسری طرح چلے گئے آپ۔ جامع حبیبیہ الہ آباد میں کافر قرار، میں نے بھی میری سنا، اس میری جلسے بات میں سن، بھی تھا۔ اور مفتی نظام الدین نے مومن قرار دے دیا، ایک شاگرد مومن قرار دے رہا، استاد کافر۔ اب یہیں دیکھ لو نا آپ۔ تو وجہ سمجھیے آپ، اب آپ پوچھیے خود نا، آپ نے سمجھو پوچھا، گے، دونوں آپ نے کوئی ان سے دیوبندی پوچھا، تو ہے نہیں، دونوں بریلوی عالم، دونوں بریلوی آپ نے سنی ان سے عالم ہیں۔ پوچھا، آپ نے ان سے پوچھا جنہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا؟ وہ تو مراری بابو نے جو بلوایا تھا اس وقت، جو بھی انہوں نے کہا جیسا بھی، وہ مفتی نظام الدین نے مومن کیوں قرار دے دیا اسی بات پر؟ آپ نے پوچھا ان سے مفتی نظام الدین صاحب سے؟ ارے تو مفسر اعظم عالم، دنیا کے سب سے بڑے مفسر قائد رہی کو گمراہ قرار دے دیا محدث کبیر نے علماء کونسل میں بیٹھنے سے؟ اور جامع ازہر میں بیٹھے ان کے لڑکے 2 سال پڑھیں 3 سال پڑھیں، ہاں، مسئلہ کلیوں کے ساتھ کھائیں پیئیں تو مومن ہے، اور وہ بیٹھ یہ جاتے اب آپ کیا کرتے ہیں نا، یہ صرف آپ اپنی بھڑاس نکال رہے ہیں، یہ مسئلے کا حل نہیں ہے۔ آپ ایک مسئلے پر بات کریں، پھر اس کی پوری وضاحت ہو جائے، تب پھر اگلی کسی مسئلے پر بات کریں۔ نہیں مطلب وہ آپ جس طرح بتائیں۔ ہوتا ہے کہ وہ عورتیں جو چالو ہوتی ہیں تو آدمی سے نہیں لڑتی ہیں، دیکھو، تو آپ دے بھی دے قابل دے مفتی ہیں، پورا آپ ادھر کا قابل ادھر مفتی کا ہیں۔ سارا سمیٹ دیتے ہیں آپ۔ نہیں آپ قابل ایک مفتی ہیں، اس میری میں کوئی بات شک سنیے، نہیں۔ آپ نے بھی ایسی کوئی بات کہی تھی کہ وہ عورتیں حضور کے زمانے میں آتی جاتی تھی مسجدوں میں، آتی تھی نا؟ ہاں وہ کہ جی، حضرت عمر، وہ آپ کسی کو انٹرویو دے رہے ہو، رہبر جو ہاں مستدی ان جی کو، جی اس جی میں جی آپ جی، کہہ رہے ہیں کہ حضرت عمر کے زمانے میں عورتوں کا آنا منع کر دیا گیا، تو اگر حضور کو یہ معلوم ہوتی ہے بات، کیا؟ یہی والی بات کہ عورتیں آئیں گی تو حضور، تو میں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہوا یہ بھی یہی مان رہا ہے کہ حضور کو علم غیب نہیں تھا؟ اور آپ نے کہا وہ انٹرویو پر آپ دیکھ لینا رہبر بستری صاحب کے، ارے آپ کہہ رہے میرا ہو کہ خود کا اگر حضور کو یہ انٹرویو بات، ہے، مجھے پتا حضور کو ہے، بات پہلے سے روایت معلوم بھی مجھے ہوتی، یاد ہے۔ ہاں کیا؟ کہ حضور کو اگر یہ بات معلوم ہوتی کہ عورتیں آئیں گی جائیں گی، یہ ہوگا وہ ہوگا، ہاں، تو حضور بھی پہلے منع کر دیتے، لیکن حضور نے منع نہیں کیا، آپ کا یہی مطلب تھا اس میں؟ یہ مطلب آپ اپنی طرف سے نکال رہے ہیں نا۔ تو پھر آپ کا کیا مطلب تھا؟ اللہ آپ ہی رب بتائیں۔ العالمین نے جناب موسیٰ سے پوچھا، موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو اس کا کیا مطلب سمجھتے ہیں آپ کہ اللہ کو نہیں پتا؟
अल्लाह को सब पता है। तो तो फिर फिर आप उस वक्त ऐसा तो क्यों ये कह रहे थे? ऐसी बेवकूफी वाले एतराज क्यों नहीं, निकालते हैं आपने आप? आपने फिर उस वक्त क्यों कहा कि अगर हुजूर को ये मालूम होती ये बात? मैंने अपनी तरफ से कहा कि रिवायत में है वो बात। नहीं, आपने क्या कहा था? अच्छा, मैंने तो रिवायत बताई ना कि सैयदना उमर फारूक आजम के ज़माने में हज़रत उमर फारूक आजम ने औरतों के मस्जिद में जाने से पाबंदी लगा दी। हाँ हाँ औरतें शिकायत लेकर सैयदा आयशा के पास गईं। हाँ हाँ हाँ। सैयदा आयशा ने फरमाया कि जो हालत तुम लोगों ने अपनी बना ली है और जो हालात पैदा हो चुके हैं, ये हालात अगर रसूलुल्लाह देखते हैं तो हुजूर भी इससे मना फरमा देते हैं। तो पता तो ये है, आप तो हुजूर के सीधे इल्म गैब जानने पर नहीं, इनकार नहीं, करने लग आप ही गए। खुद कह रहे थे कि अगर ये बात आप हुजूर को मालूम होती है ऐसी बात। आप देखना, इंटरव्यू देखना रहबर बस्तवी मैं साहब ये वाली। कह रहा हूं कि अगर ये हालत हुजूर के जमाने में होती, हाँ हाँ वो हालत हाँ हुजूर हाँ के ज़माने में अगर उस तरह के फितने की बात होती तो हुजूर भी मना फरमा देते, मगर हुजूर के ज़माने में वो हालात ऐसे नहीं थे, हाँ हुजूर ने मना नहीं फरमाया। बाद में हालात बिगड़ गए तो मना हाँ हाँ। फरमा दिया गया। मस्जिदों पे मीनार, गुंबद, मस्जिदों में प्लास्टर, मस्जिदों में खूबसूरती, ये सारी चीज़ें तो आप क्या बात अहादीस नहीं, उठा कर देखें, ये तो सरकार ने मना फरमाया है। बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। आज देखिए ये बहुत जितने भी आप बहुत बिदात बहुत। बिदात का रट्टा लगाने वाले लोग हैं, हर चीज को बिदत कहने वाले लोग हैं, आप अरे इनकी ये मस्जिदों भोपाल को में खड़े देखें। खड़े खाना खाते हैं, बेदत बेदत तबलीग जमात वाले सब ज्यादातर उनके जो हो रही है शादियां, खड़े खड़े खाना खाते हैं। मैंने कहा कि वैसे मीलाद में कोई खड़ा हो जाए सलाम पढ़े तो बेदत नजर आई, और ये खड़े खड़े खाना खिला रहा है, ये हराम नहीं दिख रहा है इन लोगों को? हम्म। और कहाँ का इनका यकीन अल्लाह की जात पे? निकाले 10%। मैंने तो कहा है 10% निकाल दे अल्लाह की राह में पैसा, तो अभी हाल करोड़ों मुसलमान रोजगार से लग जाए। खाली अब कहते हैं मैं देखिए, क्या यकीन था, मैं क्या ख्वाजा करीम नवाज के पास यकीन था, निजामुद्दीन औलिया के पास वो थे यकीन वाले, तुम क्या यकीन रखोगे? तो खाली फिर जबानी थानवी बोली। साहब की बोली को आप क्या मानते हैं? अब देखो, गलती सबसे हुई है, अपन फिर वही मानते हैं। गलती। गलती वो गलता गलता अगर माने तो गलता अरे भी मान सकते गलती हैं, और गलता हुआ। गलता नहीं, तो उस फिर ये बोली शरीफुल में जो अक़साम ने बात क्या लिखी लिखा है है? कि आप ऐसा ये नहीं इल्म मानोगे, गैब। मुफ्ती शरीफुल अक़साम ने सफर 36 फतावा शारे बुखारी जिल्द अव्वल में लिखा है कि अल मलफूज अहकाम शरीयत 2 किताबों में सैकड़ों गलतियां अब तक मिल चुकी हैं जो अहले इल्म से छुपी नहीं, छपाई हाँ, की नहीं बताई, छपाई की नहीं, आप ये क्यों छपाई? ये साफ लिखा है कि अहले इल्म जानते हैं लेकिन बताते नहीं है, हिम्मत कौन करे? क्यों और नहीं हज़ारी करें? मियां जिस पर शरीफुल रोशन अक़साम से हो, नाराज थे, जिस पर इसलिए कि रोशन हो इन्होंने बताए ना। फतावा रज़िया में गलतियां बताई थी। मुफ्ती शरीफुल अक़साम ने तो हज़ारी मियां नाराज थे कि इतनी गलतियां क्यों बताई? देखिए, अब अजहरी मियाँ नाराज़ हो या खुश हो या जो भी हो, हमारे सामने तो बात नहीं थी, हम तो जब पैदा भी नहीं हुए थे जब मुफ्ती और शरीफ उल हक आपके साहब दादा ने। उस्ताद हजरत मुफ्ती बदर आलम साहब, बद्र मिल्लत साहब, जब वो फैजुर रसूल छोड़ के गए तो जी, मुफ्ती जलालुद्दीन ने क्या छींटा कसी की कि ये इसलिए नहीं गए, बल्कि उनके वहां के अराकीन जानते थे किस वजह से गए थे छोड़ के, बढ़िया। अब वो तो देखिए, मैं फिर कह रहा बताओ। हूँ, वो एक ऐसा निज़ाई मसला है कि वो उनके एक मामलात हैं। लेकिन हम जो बात कर रहे हैं वो थानवी साहब की बोली जो अरे उन्होंने हिफ्ज़ुल ईमान पे मुशाहिद लिखी। साहब ने एड मदरसे में 27 कुफर गिना है। गांधी जयंती, नेहरू जयंती को कुफर से ताबीर किया मुफ्ती मुशाहिद साहब पीलीभीती ने। और शरीफुल अक़ साहब या मुअद्दिन कबीर को खत लिखा था कि 27 कुफर गिनाऊंगा, हाँ इसलिए तो उन्होंने ऐड नहीं कराया था। पीलीभीत वालों ने, बद्र मिल्लत साहब भी निकल गए थे वहां से। जी जी जी, निकल तो गए अब ये होंगे। ऐड कराने वाले किस गिनती में आएंगे? आप ही बताओ। हालात ने जब इसे नाजायज लिखा तो ये जायज करने वाले क्या हालत से बड़े आलिम है? तो इनसे पूछिए ना, ये बताएंगे कि इन्होंने जायज़ जो माना और तो जो किस मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी तनाजुर को में। काफिर कहे और आपके उस्ताद उन्हें मुसलमान साबित करें, एक कह रहा काफिर है मुफ्ती गुलाम मोहम्मद, मुफ्ती कौसर हसन साहब कह रहा कि मोमिन है। अब यहीं देख लो, दोनों बरेलवी आलिम, एक ये बरेलवी किसने कह रहा कहा कि काफिर, काफिर एक है? बरेलवी है। ये किसने कहा कि काफिर है? तो फिर क्या कहा है? आप बताइए ना, आप तहकीक कुफ्र किए पलटा बैठे कहा हैं। है ना, कुफ्र पलटा, हाँ कुफ्र देखिए, पलटने अब आप पलटेगा देखिए तो क्या होगा कहाँ फिर? की बात आप कहाँ फिट करते हैं। नहीं, मुफ्ती गुलाम मोहम्मद नागपुरी पर कुफ्र का फतवा है कि नहीं, मुहद्दिस कबीर का? उन्होंने कहा है ताजुशैना और मुहद्दिस कबीर वगैरह ने कि कुफ्र पलटा। हाँ, बस तो तो फिर क्या हुआ? उनकी जो सोच और तो उनकी कुफ्र नजर में जो पलटा बात तो फिर आई, क्या हुआ? कुफ्र वो तो पलटा तो क्या होगा ये बताओ वो तो आप। उनसे पूछिए। फिर आप हम हमसे क्यों क्यों बोलते हैं पूछ रहे कि। हैं थानवी साहब के बारे में? फिर उनसे पूछिए थानवी साहब से। तो चलिए मिलवा दीजिए हमको थानवी साहब से, अभी पूछ लेंगे हम तो। हाँ, नहीं, कब आप भी चलना है बात है, बताइए आप। आप काबिल आलिम हैं और आप रोशन ज़मीर शख्सियत हैं। देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, हम जो है और आपके शख्सियत चेहरे परस्ती पे से मैंने देखा नूर है, आपके चेहरे दूर पे रहते मैंने देखा। हैं, और ना हम किसी की तारीफ से पिघलते हैं, जी ना हम माशाल्लाह। किसी की तौहीन करने से, हमारे बारे में कोई बुरा बोले तो हम चिढ़ेंगे। हमें ये नहीं, भी
کوئی نہیں ضرورت اچھا، نہیں ہے چڑھنے نہیں آپ کی، بھی جس اچھا کو کام کر جو رہے ہیں، سمجھ اچھی میں بات ہے۔ آئے وہ تو وہ اپنے اندور طور میں پہ بھی کرے۔ میری تقریریں ہوئی ہیں، ہمارا وہاں پر کام کڑاؤ گھاٹ پہ صرف میری اور تقریر صرف ہوئی۔ یہ ہے کہ مذہب اہل سنت کو بیان فروغ کیا جائے، بالکل مذہب بالکل، اہل سنت پر لوگوں کو لایا جائے۔ یہ لوگوں کے بات دماغ میں اگر اعلیٰ حضرت سے بدزنی پیدا ہوئی ہے تو ہم تو اس طرز کو نہیں، اعلی اپناتے حضرت کو ہیں۔ ہم مانتے ہیں لیکن اللہ رسول کی طرح سے نہیں مانتے، جیسے ارے بدائی والے بھی نہیں کون مانتے، بیوقوف بدائی ہوگا والے جو کب اللہ اور مانتے ہیں؟ رسول کی طرح مانے گا؟ جو جیسے جمعے کے اذان بیوقوف ہوگا۔ اندر ہونا چاہیے اور وہ کہہ رہے ہیں باہر ہو، تو ہم نہیں مانتے باہر، کیونکہ بدائی والے بھی باہر کے قائل نہیں تھے، اسی وجہ سے مقدمہ چلا انگریزوں کے زمانے میں، بدائی والوں نے مقدمہ کر دیا تھا انگریزوں کے زمانے میں۔ ارے ہم تو صدیق اکبر کو اللہ اور رسول کی طرح نہیں مانتے ہیں، تو اعلیٰ ارے تو حضرت ہم کو بھی تو کیسے نہیں مان لیں مانتے، گے؟ ہم بھی تو نہیں اچھا مانتے۔ کون مانتا ہے؟ اچھا پہلے یہ بتائیے کون مانتا ہے؟ وہ آپ نے مفتی کس کو شمشاد صاحب نے کہا تھا کیا؟ کہ جو کیا ہے ہاشمی ہو، بغدادی ہو، اجمیری ہو، جب تک مسئلہ کے حالات کو نہیں مانے گا ہم اسے مسلمان نہیں مانیں گے۔ اور ادھر کالپی والوں نے بھی یہی کہا تھا کہ جو اعلیٰ حضرت کو نہ مانے، اظہری میاں کو نہ مانے، میرے سلام کا جواب نہ دے۔ میرے سلام کا جواب نہ دے کا کیا مطلب ہے؟ جو اظہری میاں کو نہ مانے، اظہری میاں کو تو ان کے خاندان کے لوگ نہیں مانتے، جو ارے عبد بھیا السبحان رضا یہ ہے، توقیر دیکھیے رضا انہوں صاحب نے تو جو یہ کچھ نہیں کہا مانتے۔ ہے اس کے ذمہ دار وہ لوگ ہیں، اور ایک صاحب کہہ رہے اس تھے سے کہ مجھے پوری حضرت علی کے جماعت جبے اہل پر ناز سنت کی نہیں ہے، ترجمانی نہیں ہو مجھے جائے گی۔ حضرت علی کے جبے پر ناز نہیں ہے، مجھے تو اعلیٰ حضرت پر اظہری میاں پہ ناز ہے، تو یہ کیا مطلب ہوا؟ یہ یہ تو وہی تو بات ہو گئی نا۔ جی 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 انہوں نے کہا، تو اب یہ ان کے کہہ دینے سے پورے اہل سنت ذمہ دار نہیں ہو جائیں گے نا؟ نہیں نہیں، اسے کیا آپ غلطی مانیں گے کہ غلطہ مانیں گے؟ جی اسے کیا مانیں گے جو ایسا کہہ رہا ہے مجھے حضرت علی کے جبے پر ناز نہیں ہے، اظہری میاں اور نہیں، ضیاء یہ تعبیر المستوصف؟ ان کی اچھی نہیں ہے، ان کو یہ تعبیر نہیں کرنی چاہیے، یہ ان سے خطا ہوئی ہے، یہ بھی ہم مانتے ہیں، لیکن توبہ کرنی کوئی چاہیے نا، توبہ ہاں ہاں توبہ توبہ کر کرنا لینی چاہیے چاہیے، اچھی بات ہے، بالکل۔ لیکن اس بنیاد پر کوئی ان کو کافر کہے، کوئی گمراہ کہے ہاں تو لیکن تعویلیں یہ تو نہیں کرنا چاہیے نا، تعویل جیسے ایک وہ ارشاد القاضی مردود تعویل کر رہا ہے۔ اب دیکھیے کون تعویل کر رہا ہے کون نہیں کر رہا ہے، ہم تو یہاں عقیدے کی بات کر رہے ہیں، آپ نے مجھ سے 73 فرقہ والی نہیں حدیث کی آپ نے بات یہ کی، اچھی، پھر نہیں میں تھانوی صاحب مانتا کی ہوں بات کہ کی، پھر فلاں کی بات کی۔ کیا جہنمی کافر، اگر میں آپ سے پوچھوں ان دور میں آپ کو بتاؤں، آپ کو بہت حیرت ہوگی، بتاؤں آپ کو، جی بتائیے۔ ان دور میں 100 کافر قرآن کے حافظ ہو چکے ہیں، اچھا ہو گئے کہ نہیں ہے معلوم ہے آپ کو؟ نہیں مجھے نہیں پتا، نہیں معلوم آپ کو نہیں ہے؟ نہیں تو مجھے نہیں اگر پتا۔ میں بتا دوں 100 کافر آپ کے سامنے لا کے رکھ دوں، یہ ہیں؟ ارے رکھ دینے سے کیا ہوگا، بتا دیں گے تو ہی سمجھ میں آ جائے گا، اس میں کیا دقت ہے؟ نہیں، پیٹم پور میں دیوبندیوں میں 100 قرآن کے حافظ مل جائیں گے، اندور میں کھجرانے میں ان کا مدرسہ ہے دیوبندیوں کا، ہاں جن کو آپ کافر مانتے ہیں کہ نہیں؟ کن کو؟ دیوبند والوں کو؟ ارے ہم ہر دیوبندی کو، یا ہر وہ بندہ جو دیوبندیوں کے پیچھے نماز پڑھتا ہے یا دیوبندیوں کے مدرسے میں پڑھ بھی رہا ہے، تو ہر بندے کو ہم کافر نہیں مانتے ہیں، بس بس ہم بس، یہ اچھی کافر بات اس کو مانتے ہیں جو ہے، تھانوی صاحب، جو گنگوئی کفری عبادت صاحب کا اور ان قائل طرح کی ہوگا تو اسے تو عبارتوں ہم بھی کو کافر جانتا مانیں ہے۔ گے، آپ بھی کافر جی مانیں گے، ہاں بس، جو کھلے عام گستاخی کی ہو، کھلے عام کفر کیا ہو، ہاں اور اس کی کوئی تعویل ہی تو نہیں نکل رہی ہاں ہو۔ اب 100 تیار ہوئے ہیں حافظ، تو ہم ان کو اور کافر اچھا، کیسے کہہ اعلیٰ دیں حضرت گے؟ فتاوی رضویہ میں لکھا ہے صفحہ 594 جلد چہارم آپ کے پاس ہوگی کہ 100 مطلب نکلتے ہوں ایک بات کے، اور ہوں 99 کفر پر جا رہا ہے، یعنی ہوں ہوں 99 کفر پر جا رہا ہے ایک اسلام کی طرف، ہوں تو اسے کافر نہ کہو، اچھا گمان رکھتے ہو مومن ہاں کے نزدیک، تو جی یہ جی 100 مطلب تو ایک بات کے نکل ہی نہیں سکتے، یہ تو احتیاط کیا ہے کفر سے، 99 کفر کہاں سے نکل جائیں گے ایک بات میں؟ یہی 10 تو بھی بات ہے نا۔ نکلنا مشکل ہے، لیکن مفتی اعظم ہند نے لکھا ہے کہ 1000 بھی مطلب نکلتے ہوں، 999 یہ تو کفر پر جاتے احتمال ہوں، بتایا ہے کہ اگر چاہے جتنے تو نکلتے پھر ہوں، لیکن اگر یہی تو بات ہے نا، میں آپ کو بھی کیا سمجھا اچھا رہا تھا، ایک ظن المومنین خیرہ کا مطلب خیرہ میں یہی تو سمجھا رہا مومنوں تھا۔ میں اچھا گمان رکھو، بے شک مومن صحیح بات ہے۔ حضرت علامہ نام سعد الدین تفتزانی نے لکھا کہ مختصر المعانی جو کتاب ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ اگر کسی مومن نے جو کہا کہ بارش نے سبزہ اگایا، بارش نے کھیتی ہری بھری کر دی، تو یہ جملہ ایمان ہی پر محمول کیا جائے گا کہ وہ بارش کو سبب مانتا ہے، لیکن یہی جملہ اگر کوئی مشرک بولے گا تو وہ سبب پر محمول نہیں کیا جائے گا، بلکہ اس پر محمول کیا جائے گا کہ وہ بارش ہی کو سبب حقیقی مان رہا ہے۔ ہاں جیسے خواجہ صاحب کی طرح جو منصوب شاہ اسد حسین بادشاہ اسد حسین، اس سے سنی بریلوی عالم بھی صحیح نہیں مانتے تھے، ایک اجمیر میں ملا وہ نابینا قاری ہے، کہہ رہا کہ یہ شیعہ کا شہر ہے جو اجمیر شریف جو ایران میں ایک شیعہ تھا معین الدین نام کا، ایسا کہہ رہا تھا وہ۔
اب یہ تو لوگ اپنے اپنے طور پہ بھائی کہتے ہیں، شاہ کس کی حسین کیا ان کی تحقیق نیت وہاں یہی تو ہے، لا الہ ہے۔ حسین کہنے سے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی بنیاد امام حسین علیہ السلام ہے، یہی در مختار میں ہے کہ مومن کی نیت پر معمول کیا جی وہ کیا جائے گا۔ چلیے وقت لمبا ہو گیا ہے، چلیے صاحب بہت بہت آپ سے فیض حاصل ہوا، آپ ماشاء اللہ مفتی بدر ملت صاحب سے ڈائریکٹ پڑھے، مفتی کوثر حسن صاحب سے؟ جی حضور مفتی کوثر حسن صاحب قبلہ سے نہیں میں وہ نے ذمہ دار شخص ہیں، اور آج کے زمانے میں میں سمجھتا ہوں کہ اس زمانے محتاط عالم ہے آج کے دور کے، جی اور فالتو وہ جو اندور میں آپ نے بلایا تھا تو ان کی یہاں پبلک ہو نہیں پائی، میں دیکھ رہا تھا شاید یہ حافظ فاسدوں نے آنے سے روک دیا ہوگا۔ کن کے وہاں؟ آپ نے بلایا تھا نا بھی نشرہ کسی کا بچوں کا ہو رہا تھا، اس کا پروگرام میں دیکھ رہا تھا اندور میں آئے تھے، ہاں تو تھے لوگ، تو تھے ہمارے یہاں تو کافی لوگ لیکن تھے، نظر نہیں آئے، کم تھے، وہ کیمرہ جدھر ہوگا ادھر کی دکھیں کیونکہ گے وہ آپ کو۔ ویڈیو میں جب سے جائز قرار دیا نا کچھ لوگ یہ اسی وجہ سے مخالف ہو گئے ہوں گے۔ ارے اب دیکھیے کون کیا کرتا ہے کیا نہیں دیکھو کرتا ہے، صاحب یہ تو ایک دنیا ہے، یہ جو ایک اور دنیا الگ میں بحث ہے، ان ہم کا کیا کہہ رہے اشتہاد ہیں، ہے، انہوں نے لیکن اشتہاد آپ کر جو کے ہے لکھ دیا آپ تھا۔ کا جو اطہر صاحب آپ کا جو طرز ہے ہاں۔ کہ فلاں مولوی کو پکڑنا، اس کو پکڑنا، اس کو پکڑنا، اور یہ جو آپ جو رگڑا رگڑی چلاتے ہیں، تو نہیں میں تھوڑا کامل آپ اس سنی میں ہوں، محتاط کٹر ہو کے چلیں۔ اجمیری سنی ہوں میں۔ ارے آپ کوئی سے بھی سنی ہو، کوئی سے بھی ہو، ہمیں اس سے کوئی لینا دینا نہیں، ہم تو ہر انسان سے بات کرتے ہیں، نہیں میں دیوبندیوں سے خواجہ ہماری غریب بات نواز ہوتی کا ہے، جنات ہوں، غیر میں مقلدوں حضرت سے ہماری خواجہ بات صاحب کا ہوتی ہے، جنات ہوں۔ لیکن ہماری گفتگو جو بھی ہوگی وہ انسانیت کے دائرے میں ہوگی، نہیں ہماری جو آپ نے گفتگو ماشاءاللہ ہوگی اچھا سنجیدہ وہ طریقے سے اصول کے دائرے میں ہماری بات ہونی چاہیے، نہیں کسی کو بہت جاہل بہت یا کتا بہت یا خبیث یا مردود نہیں کہہ نہیں کر، نہیں۔ ہاں ارے حضرت آپ مقصد کے اگر تبلیغ دین ہے تو ہاں آپ اب دیکھو انسان کو، ایسے پھنسنے میں تو بہت سے پھنسے ہیں، مفتی مالوہ مفتی رضوان الرحمان صاحب کے جو رشتہ دار تھے یقان الرحمان بھائی، وہ ان کے ٹھہرے تھے دیوبندی تھے، وہ اس پر اندور میں ہنگامہ ہوا، انہوں نے ان کو بھی توبہ کرنا پڑی۔ اب کوئی کہ توبہ سے کام نہیں چلے گا، نکاح کرنا پڑے گا، انہوں نے مسلمان کو سمجھا دیوبندی کو، وہ تو دیوبندی تھے، توبہ نہیں نکاح کرو یہ کرو، ارے تو پھر محض مصیبت کھڑی ہو ٹھہرنے سے جاتی نہیں ہوتا ہے نا۔ ہے کہ نہیں صاحب؟ ہاں اب آپ کو خود ٹھیک ہے معلوم ہے جی، تو ہر یہ ایک ہم کے کو ساتھ یہ واقعہ تو خیر ہمیں نہیں پتا کون کس کے یہاں ٹھہرا، آپ لیکن معلوم ہے نا ہم رضوان اتنا الرحمان جانتے صاحب کے ہیں کہ ہاں اگر کوئی کسی کے یہاں ٹھہر بھی گیا تو محض ٹھہرنے سے وہ ہاں کافر کیسے ہو جائے گا؟ کیسے ہو جائے گا؟ اب وہ کفر تو کا، مہمانی کر لی تھی، ان کے رشتہ دار تھے، یقان الرحمان نام تھا ان کا، جی رضوان جی الرحمان صاحب کے جو بھائی تھے نا۔ ہاں ٹھیک ہے، ویسے آپ جو ہے میں آپ کو پھر نصیحت کر رہا ہوں کہ اچھا میں ویسے کٹر سنی ہوں کہ نہیں یہ بتاؤ آپ؟ اب مجھے تو نہیں لگ رہا ہے، نہیں کتنا مسلمان تو لگ رہا ہوں۔ ابھی دیکھیے میرے سامنے کسی ضرورت دین کا انکار کریں گے تو میں آپ کو کافر بولوں گا، صحیح لیکن بات ہے، اگر آپ نے نہیں کیا ہے ہاں تو میں کیسے بولوں گا؟ صحیح بات ہے، ہاں ہاں جب تک تو آپ ہمیں مسلمان ہی حق مانیں حاصل ہی گے، نہیں ہے کہ جب تک ہم تو آپ کسی، مسلمان مانیں گے نا مجھے۔ جی جی، بے شک بہت اچھا نظریہ آپ کا، آپ ماشاءاللہ قطب بن جائیں گے اندور کے، ارے اللہ واہ جانے۔ واہ، ارے یہ آپ ایسی لوگوں کی دیکھو تعریفیں حلال کر کر روزی کے کھانا چاہیے، حلال ایسے روزی کھائے پاگل آدمی، کر دیتے ہیں لوگوں کو آپ کہ نہ نہیں پوچھئے، نہیں یہی آدمی کتب حلال کھائے، غوث پانچوں ٹائم ابدال کی نماز پڑھے، سب بہت بنا ہے آج دیتے کے ہیں۔ زمانے میں۔ ارے حلال کھا لے، نماز پڑھ لے، اور جتنا ہو جائے سنت پہ عمل کر لے، لوگوں کی رہبری کرے، تو وہی تو آج کے زمانے میں بہت بڑی بات ہے۔ اور آپ یہ سب بھی کر بھی رہے ہیں، آپ ماشاءاللہ خدمت کر رہے ہیں اندور میں، میرے معلوم ہے بہت بڑے پیمانے پہ خدمت کر رہے ہیں، اتنی کم عمر میں آپ نے خدمت کی اور وجہ بتائی کہ کیسے عالم عالم بنے۔ وہاں آپ کے یہاں مفتی کوثر صاحب آتے تھے، مفتی غلام محمد ناگپوری صاحب نے کہا نا کہ آپ نے بتایا کہ انہوں نے کہا کہ ان سے کوئی بات پوچھنا، مفتی کوثر صاحب کے حوالے دیا جی صاحب۔ جی، تو ٹھیک دیکھیے ٹھیک صاحب ٹھیک اللہ نے ٹھیک آپ کو ٹھیک، چن لیا اندور کے لیے۔ ہاں، اور آپ اپنے طریقے کو سنبھالیے ورنہ اب ہم آپ نہیں کو فون آپ وہ لگائیں گے۔ بریلی والے شہزاد سے بڑھیا ہیں، کیونکہ وہ تو اس میں شدت بہت ہے بریلی والے میں۔ نہیں شدت کیا کرے گی، جو بھی ارے بات ہو وہ تو اصول دین کے مطابق ہو اشرف بس۔ آصف جلالی کو کہہ رہا ہے توبہ کرو، کل تک ان کو کنز العلماء مان رہے تھے، اب کنز الخبثہ ماننے ارے لگ وہ گئے لوگ۔ کون کس کا کیا کس روش پہ وہ کون مفتی چلتا ہے، منیب الرحمان صاحب کے ہمیں بیٹھنے سے کیا وہ کافر ہو جائیں گے؟ مفتی منیب میری الرحمان کے بات پیچھے سنیے، پڑھاؤ، دیکھیے مشاہد میری بات اتاری ہے نا، سنیے ان کے اطہر پیچھے پڑھاؤ۔ صاحب، میری بات سنیے، ہاں یہ دور فتنے کا دور ہے، یہ یہ بات دور ایسا ہے کہ کیڑے مکوڑے جس طرح بارش میں نکلتے ہیں اس ہاں، سے زیادہ اس دور میں فتنے نکل رہے ہیں، کیا رنگ بات ہے، برنگ کے مفتی نکل رہے ہیں، بالکل مولوی بالکل نکل رہے بالکل ہیں۔ بالکل اگر بالکل۔ آپ کو اپنی آخرت کی فکر ہے تو ان سارے مولویوں کو چھوڑ دیجئے اور کیا صرف بات ہے، اپنی آخرت کی فکر بس کیجئے، بس 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 قرآن و بس۔ حدیث پر عمل کیجئے، نہیں صاحب آپ ائمہ نے بہت دین سلف بالکل، صالحین نے جو کچھ لکھا ہے بس 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 اس بس پر بس عمل کیجئے۔ بس اعلی بس بس۔ حضرت پر آپ کو اعتماد نہیں ہوتا ہے تو آپ شاہ عبدالحق محدث ہاں دہلوی، ہاں، بس علامہ بس ابن بس حجر یہ میں کہتا ہوں عسقلانی 150 سال اور پرانی کتابیں ان پڑھو۔ عالموں کی اتباع کریں، لیکن ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ جب آپ ان لوگوں کو پڑھیں گے تو آپ پر یہ واضح ہوگا
کہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اب جو دیکھو عقائد غلطی تو سب سے بیان ہوتی ہے، فرمائے مانتے ہیں ہاں وہ ہاں۔ انہی ائمہ دین کی تصریحات کے مطابق ہیں، اب اور وہ تو خود اعلیٰ بدائی حضرت والے نہیں مانتے، جو یہ جانے لکھتے بدائی ہیں، والے جانے صاحب۔ بات سنیے، اعلیٰ حضرت جو لکھتے ہیں وہ ائمہ دین کے اقوال ہی سے لکھتے ہیں، نہیں ان لکھتے کی تو ہیں، باتوں لیکن کے بدائی حوالے والے پیش نہیں مان کرتے۔ رہے تو وہ بھی تو سننی ہے، اپنے کافر کیا تھوڑی نہیں کر مان رہے رہے ہیں بدائی۔ بدائیوں والے؟ کیا نہیں مان رہے ہیں؟ اللہ کو وہ ایک نہیں مان جمعے رہے؟ کی اذان اندر کو باہر کو تو نہیں یہ مانتے، مسئلہ اور بھی ضروریات دین سے ہے اب تو بدائی کہ والوں کو ضروریات انہوں نے اہل کفر سنت کا سے ہے۔ فتویٰ لگا دیا تھا اعلیٰ حضرت نے، 5 وجہ سے ان پر کفر لازم آتا ہے بدائی والوں پر۔ تو کس بنیاد پر؟ وہ جملے کون سے تھے جن بنیاد پر لگایا تھا؟ کفر کا فتویٰ ہاں بتائیے، آپ آپ بتاؤ، نے آپ پڑھی کو وہ کتاب؟ نہیں پڑھی؟ سد تو پھر الفرار، یہی سد تو بات الفرار، ہے نا عطہر نہیں صاحب، سد الفرار ہے آپ نا۔ جو ہے نا بس وہ پاجامے میں پیر گھسا دیتے ہیں زبردستی کر کے کسی کے بھی، اور پتہ نہیں اچھا رہتا کہ وہ یہ پاجامہ ہے کس کا۔ کس وجہ سے کفر کا فتویٰ تھا حضرت، آپ بتائیں۔ ہم آپ کو نہیں بتائیں گے ابھی، اس کا مطلب معلوم نہیں تو ہے نا آپ کو؟ نہیں معلوم ہے ہمیں، بہت بس ساری چیزیں بس پتہ ہیں، لیکن ہم بس آپ کو بس نہیں بس۔ بتائیں گے، ارے وہ تو کیونکہ کو تو آپ دیکھو، محنت کریے، پڑھیے، ایک ایک چیز کو کلیئر کریے، اسٹیپ بائی اسٹیپ چلیے، اور یہ حضرت جو مرغے لڑانے والا کھیل ہے خدا کے واسطے یہ مرغے لڑانا بند کر دیجئے۔ آپ اودھ کے نواب نہیں ہیں، نواب بھی چلے گئے، سب چلے گئے، مرغے آپ بھی بھی دفن تو ہو گئے، ماشاء اللہ اب مرغوں دیکھیے، کو صرف کاٹ کے کھایا جا رہا ہے۔ آرام سے گھر میں مرغا نہیں کاٹیے، بس اب کھائیے، خدمت کرا جا، بس اور یہ دین کی خدمت کر خدمت رہا، کریے، بس بس سنیت کو بس بس مضبوطی بس سے تھامیے۔ بس بس ٹھیک ہے، بس۔ خدا حافظ، ٹھیک ہے اللہ صاحب، آپ جزاک کو اللہ دین انشاءاللہ۔ متین پر مضبوطی عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، اللہ جی مجھے بھی ہدایت عطا فرمائے، جی آمین ٹھیک ثم آمین۔ ٹھیک ہے صاحب، چینل ٹھیک پہ ٹھیک ڈلوا دیں گے ہم آپ کا پیغام، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ٹھیک ٹھیک۔ ٹھیک، السلام۔